إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے حوالے سے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم یقین تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور پچھلے درس میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ کسی کے سامنے ایک چہرہ ان کا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے سامنے دوسرا چہرہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی صفت ہے منافقوں کی کہ ایمان والوں کے سامنے کچھ اور ظاہر کرتے ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے کفار کے ساتھ ہوتے ہیں تو کچھ اور ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو احادیث میں وعید آئی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو کسی کے سامنے ایک چہرہ ظاہر کرے اور دوسرے کے سامنے دوسری بات کرے یا دوسرا چہرہ ظاہر کرے، اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ اس حوالے سے 2-3 احادیث ہم نے پڑھی تھیں۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسا کہ کوئی ایسی بکری ہو کہ جو 2 گروہوں کے درمیان پھرتی ہو، 2 گروہوں کے درمیان بھٹکتی ہو۔ تعیر الی ہذہ مرۃ و الی ہذہ مرۃ لا تدری ایہما تتبع، وہ کبھی ایک کے پاس ساتھ جاتی ہے اور کبھی دوسرے کے ساتھ جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کس کے پیچھے چلنا ہے۔ جیسے جب بکریاں چل رہی ہوتی ہیں تو بکریاں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گروپس میں، ٹولیوں میں، وہ جہاں پر بھی جاتی ہیں چلتی ہیں۔ جب انہوں نے جو چارہ کھانا ہوتا ہے یا اگر کہیں پر جا رہی ہیں تو ہمیشہ گروپس میں چلتی ہیں۔ تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ 2 گروہ ہوں یا 2 بکریوں کے گروپس ہوں۔ اب ایک بکری ایسی ہے، منافق کی مثال دی کہ ایسی بکری ہے کہ جو کبھی ایک گروپ کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی دوسرے گروپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ 2 گروپس چل رہے ہیں بکریوں کے، اس کو پتہ نہیں کہ میں نے کس گروپ کے ساتھ چلنا ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری جیسی ہے۔ تو یہ بات تقریباً وہی ہے جو اس آیت کریمہ میں آئی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی بات ہے کہ کبھی وہ ایمان والوں کے ساتھ کچھ اور ہے، اور اپنے سرداروں کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور منافقین کیا کہا کرتے تھے، کس طرح سے معاملہ کرتے تھے، اس حوالے سے ایک ضعیف روایت آتی ہے کہ عبداللہ بن ابی نے اپنے جو اس کے ساتھ ساتھی تھے ان کو کہا کہ دیکھنا میں کس طرح سے ان ایمان والوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ جو اس آیت کے بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ اس آیت کا سبب نزول بھی ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ جو قصہ ہے وہ عمومی طور پر منافقین کا معاملہ وہی تھا جو اس واقعے میں آتا ہے یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی وہ کہتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو کہ دیکھنا میں کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر آتے ہیں تو ان کی خوب تعریفیں کرتا ہے کہ آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر آتے ہیں، پھر اسی طرح سے حضرت عثمان آتے ہیں، اور ہر ایک کی خوب تعریفیں کرتا ہے۔ اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کس طرح سے ان کا معاملہ کیا، یہ میں تو اصل میں ایسا معاملہ نہیں ہے، میں حقیقت میں تو میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح کی روایت آتی ہے۔ اگرچہ یہ روایت جیسے میں نے کہا کہ ثابت نہیں ہے، لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ منافقین کیا کیا کرتے۔ عمومی جو ہمیں منافقوں کے بارے میں روایات ملتی ہیں ان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تقریباً اسی سے ملتا جلتا معاملہ ہوگا۔ ایگزیکٹ یہ واقعہ شاید پیش نہ آیا ہو کیونکہ سند کے اعتبار سے یہ ثابت نہیں ہے، لیکن اس سے ملتے جلتے وہ کام کیا کرتے تھے کہ جب ایمان والے آتے تو ان کی خوب تعریفیں کرتے صحابہ کرام کے سامنے، آپ تو فلاں ہیں، آپ تو فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ اور جب ان سے دور ہو جاتے
تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں کہا کہ وہ پھر کہتے کہ ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اصل میں تو ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک اور بات، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہاں پر جو لفظ آیا ہے خلو کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ معنی یہ ہے، یہ فعل ماضی، اس کا معنی ہے کہ خلوت اختیار کرنا، علیحدگی میں ہونا۔ تو لیکن اس کے ساتھ جب الہ آیا ہے، خلو کے ساتھ عام طور پر با آتا ہے، حرف با آتا ہے، اور یہ ایک پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، اگرچہ بات تھوڑی سی مشکل ہے عربی گرامر کے حوالے سے، لیکن ان جنرل آسان بات میں کرتا ہوں کہ جو جنرل قاعدہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر کسی فعل کے ساتھ جو عام زبان میں، عام گفتگو میں جو حرف استعمال ہوتا ہے، اگر وہ نہ ہو، اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا حرف استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی اور فعل جو ہے وہ مزید چھپا ہوا ہے، مقصود اس کا اس میں کوئی اور معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو علماء نے بیان کیا ہے بات کو آسان کرنے کے لیے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب وہ منافقین اپنے جو ان کے شیاطین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شیاطین کہا ہے، جو ان کے بڑے سردار ہیں، جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان تک پہنچ جاتے ہیں، ان کا جو غایت ہوتی ہے، ان کی جو مقصد ہوتا ہے، وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہ جاتے ہیں۔ جب وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جب علیحدگی میں ہوتے ہیں، تو یہ دو معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ صرف علیحدگی کا معنی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ان ایمان والوں کو چھوڑ کر اپنے منزل تک پہنچ جاتے ہیں، تو یہ اس میں معنی پایا گیا ہے، واللہ عالم۔ تو اذا خلو الی شیاطینہم، یعنی جب وہ ان کے ساتھ ان تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ انفرادی طور پر ہوتے ہیں، یعنی خلوت میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوتا، تو وہ یہ بات کہتے ہیں جو آگے آئی ہے۔ فرمایا ایک اور بات وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے ساتھ علیحدگی میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر نوٹ کیجئے کہ یہ جو منافقین ہیں، ان کا جو آپس میں جو تعلق ہے وہ کتنا گہرا ہے، اور ان کے جو بڑے ہیں، جو ان کے سردار ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیطان شیاطینہم، ان کے شیطان ہے یہ، تو یعنی یہ ظاہر کرا کہ یہ ان کے ساتھ کتنا ان کا جوڑ ہے، کتنا ان سے گہرا تعلق ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہاں پر ایک بات یہ بھی، ایک اور بات کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو بات شاید کافی تھی، اپنے جب وہ بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم نے یہ پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ یہاں پر انا کے ساتھ تاکید آیا ہے، اور انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یقیناً۔ انا کا جو حرف ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یقیناً، یا بلا شبہ، یا بے شک، یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ جب انہوں نے اتنی تاکید کے ساتھ، اور جملہ اسمیہ آیا، اس کے حوالے سے بھی ہم پچھلے درس میں ذکر کر چکے ہیں کہ کیا اس میں معنویت پائی جاتی ہے، تو جب یہ بات کہہ دی تو بہت کافی تھا، تو آگے یہ کیوں کہا انما نحن مستہزئون، یہ اضافہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس بارے میں مختلف علماء نے مختلف باتیں بیان کی ہیں، لیکن ایک عام بات یہ ہے اس میں، زیادہ تر جو علماء نے جس کو ذکر کیا، کہ انہوں نے آگے سے یہ اس لیے انما نحن مستہزئون اس لیے کہا کہ گویا کہ ان لوگوں نے، جو ان کے بڑے ہیں، ان لوگوں نے گویا کہ یہ سوال کیا ہو کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو پھر ایمان والوں کے ساتھ تم کیوں ہوتے ہو؟ ادھر جب تم ہمارے پاس آتے ہو تو ہمیں تو تم کہہ رہے ہو انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ایمان والوں کے پاس جب تم جاتے ہو تو ان کو تم کہتے ہو آمنا، ہم تو ایمان لے آئے، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی وضاحت کرنے کے لیے، یعنی گویا کہ وہ اپنی منافقین اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ وہ جو معاملہ ہے وہ تو اس لیے ہے کہ ہم انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو وہ اس گویا کہ یہ انما نحن مستہزئون اس سوال کا جواب آ رہا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو تم کہہ رہے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو پھر وہ معاملہ کیا ہے، اس کی وہ وضاحت پیش کر رہے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، اس کا ہم ذکر کر چکے کہ انما جو ہے وہ اس معنی میں آتا ہے کہ ہم تو صرف اور صرف ان کا مذاق، یعنی صرف اور صرف کے معنی میں آتا ہے انما نحن مستہزئون، صرف اور صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے اس کی جو الفاظ کی بناوٹ ہے اور جو الفاظ کی جو ترکیب ہے، اس حوالے سے تفصیل سے بات گزر چکی، اختصار کے ساتھ یہ بات شاید آپ پہلے نوٹ کر چکے ہوں، قرآن کریم کے جو آیات ہے یہ ایک انوکھی ترکیب ہے، ایک انوکھی چیز ہے جو اس سے پہلے نہیں پائی جاتی تھی، اور نہ ہی اس جیسی کسی اور کتاب میں چیزیں کوئی اور اس طرح کی ترکیب موجود ہے، اسی لیے اس کے جو ایک ٹکڑا ہے اس کو آیت بولا جاتا ہے۔ کسی اور کتاب میں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ آیت ہے۔ عام جو کتابیں ہیں یا عام جو گفتگو ہوتی ہے اس میں دو قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، یا شعر یا جس کو ہم نثر بولتے ہیں اردو میں، ایک شعر ہوتا ہے، ایک نثر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو نہ تو یہ شعر ہے اور نہ یہ نثر ہے، یہ جو قرآن کریم ہے یہ ایک
اپنا اس کا اپنا انداز ہے. اس کو نہ ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ شعر کی طرح ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ نثر کی طرح ہے، بلکہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے نازل کی ہے. تو اس لیے اس کو مقطع آپ کہہ لیں یا ٹکڑا کہہ لیں. اس کے ہر ٹکڑے کو یا ہر مقطع کو آیت بولا جاتا ہے. اگر شعر ہو تو شعر میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مصرع ہے، شعر میں مصرع بولا جاتا ہے، یا نثر ہوتا ہے تو اس میں جملہ بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کو آیت کہا جاتا ہے. اور ایک آیت میں آپ دیکھیں کہ ایک آیت کے اندر کئی جملے ہیں. عام جو کتابت ہوتی ہے یا عام جو چیزیں لکھی تو اس میں ایک جملہ ہوتا ہے اور کئی جملے جڑ کے ایک، جس کو ہم کہتے ہیں پیراگراف بولتے ہیں، ایک پیراگراف بنتا ہے. 3-4 جملے ہوں تو ان کو کہتے ہیں کہ پیراگراف ہے. لیکن قرآن کا معاملہ الگ ہے. اس میں ایک ہی آیت کے اندر کئی جملے موجود ہوتے ہیں، اور اس آیت کو ہم پیراگراف نہیں بول سکتے. پیراگراف جو ہے وہ اگر کہا جا سکے، اول تو قرآن کے لیے یہ لفظ بولنا مناسب بھی نہیں، لیکن اگر کہا جا سکے تو وہ ایسے ہے کہ بعض دفعہ 3 آیات پر ہوتا ہے، بعض دفعہ 4 آیات میں جو ایک موضوع ہوتا ہے. جیسے کہ ہم ابھی جو پڑھ رہے ہیں، پہلی 5 آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ تھا، اس کے بعد 2 آیات میں کفار کا تذکرہ، اس کے بعد اگلی 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے. تو یہ اس کے ٹکڑے کہہ لیجیے یہ ہیں. تو ایک آیت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ پیراگراف ہے یا کیا ہے، اس طرح کی چیز نہیں ہے. تو یہ اس کا ایک انوکھا انداز ہے. بہرحال جو بات میں کر رہا تھا کہ یہ اس ایک ہی آیت کے اندر اور کئی جملے ہیں. یہ ایک جملے پر مشتمل آیت نہیں ہے، ایک آیت کے اندر کئی جملے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کئی جملے مل کر ایک جملہ بنتا ہے. یعنی ایک چھوٹے جملے، 2-3 چھوٹے جملے ہوں، ان کو جوڑ کر ایک بڑا جملہ بن رہا ہے. اس قسم کی اس کی ترکیب ہے، واللہ اعلم. تو اس آیت کی، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں ذکر کیا تھا، کیونکہ پچھلی جتنی آیات آنی ہیں وہ ساری وَإِذَا سے شروع ہو رہی ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ. تو ترکیب تقریباً الفاظ کی وہی ہے. تو وہ یہ جو ترکیب ہے، یہ جو جنرل ترکیب ہے، یہ جملہ اسمیہ کی بنتی ہے، واللہ اعلم. اور جملہ اسمیہ اور فعلیہ کا جو فرق ہے ہم کئی دفعہ بول چکے ہیں، بتا چکے ہیں، اور ہر آیت کے حوالے سے ہم ذکر کرتے رہے ہیں. اس میں واللہ اعلم معنویت یہاں پر یہ پائی جاتی ہے کہ یہ منافقین کا جو معاملہ ہے کہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں، یہ معاملہ ان کا ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک ان کی پختہ صفت ہے. اسی لیے یہ جو جملہ آیا پورا جملہ اسمیہ کے طور پر آیا، واللہ اعلم. اس آیت کریمہ میں جو عملی پہلو ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک نقطہ تو وہی جو ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا کہ اس چیز سے بچنا چاہیے کہ انسان وہ کسی کے سامنے کچھ اور ہو اور کسی کے سامنے کچھ اور ہو. یہ منافقوں کی صفت ہے. تو اس صفت سے ہمیں دور رہنا چاہیے کہ ایک ہی طرح کی بات ہو، انسان کھڑا ہو، یہ نہ ہو کہ باہر سے کچھ اور ہے اور اندر سے کچھ اور ہے. ایک اور بات کہ ایمان والوں کا، دین کی باتوں کا یا دین کے اوپر عمل کرنے والوں کا جو مذاق اڑانا ہے، وہ کتنا سنگین جرم ہے کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ منافقوں کی صفت ہے، اور آگے اس کی وعید بھی آ رہی ہے کہ ایسا، اگلے آیت میں، کہ ایسا کرنے والا شخص جو ہے وہ اس کے لیے کیا وعید ہے. تو یہ منافقوں کی صفت ہے، اور یہ انتہائی قبیح عمل ہے کہ کسی بھی ایمان والے کا مذاق اڑایا جائے یا دین کی بات کا مذاق اڑایا جائے. اور یہ اللہ معاف کرے، یہ بیماری ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے کہ جو بندہ دین پر چلنے والا ہوتا ہے، اس کے جو عوام الناس ہیں وہ اکثر دیکھا گیا کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ داڑھی رکھ لے تو داڑھی کا کبھی مذاق اڑا دیا. کوئی شخص جو ہے وہ اپنی شلوار وغیرہ وہ ٹخنے سے اوپر کر لے، اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو دریا پھلانگ کے آ رہے ہو یا کیا معاملہ ہے. اس قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں جو ہیں. اور اکثر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں وہ فلاں تو وہ مولوی صاحب، وہ مولانا صاحب، بعض دفعہ یہ عزت و احترام کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ زیادہ تر اکثر معاملات میں یہ تحقیر کے طور پر بولا جاتا ہے. وہ فلاں مولانا صاحب، وہ مولوی صاحب، تحقیر مقصود ہوتی ہے، ان کا مذاق اڑانا مقصود ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی سنگین جرم ہے، منافقوں کی صفت ہے. اور جیسے کہ دیگر آیات میں آتا ہے کہ ایسا کرنے والا شخص جو ہے وہ عن قریب ہے کہ وہ دائرہ اسلام ہی سے خارج ہو جائے. عن قریب ہے کہ اگر وہ دین والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اگر تو وہ اس دیندار شخص کا مذاق اس لیے اڑا رہا ہے کہ وہ دین پر چلتا ہے، تو پھر وہ اس خطرے میں ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اگر اس کو وہ ذاتی مذاق نہیں اڑا رہا، یہاں پہ 2 باتیں. ایک ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کا ذاتی طور پر مذاق اڑائے، ذاتی بنیاد پہ. لیکن اگر وہ اس بنیاد پہ اس کا مذاق اڑائے اس لیے کہ اس نے داڑھی رکھی ہے مثال کے طور، یا اس لیے کہ وہ دین پر عمل کرنے والا ہے، تو حقیقت میں وہ پھر کس کا مذاق اڑا رہا ہے؟ وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے، اس بندے کا مذاق نہیں اڑا رہا. تو اگر وہ دین کا مذاق اڑاتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. جیسا کہ سورۃ توبہ کے وہ آیات معروف ہیں کہ جب بعض منافقین نے صحابہ کرام ہی کا مذاق اڑایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیات نازل کر دی کہ تم لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے. قد کفرتم بعد ایمانکم، کیا تمہیں
مذاق اڑانے کے لیے یہی چیزیں ملی تھیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی تمہیں مذاق اڑاتے ہو۔ منافقین نے وہ جو واقعہ ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے جس کا قرآن کریم میں تذکرہ آتا ہے سورۃ توبہ میں، اس میں ان منافقوں نے مذاق کس کا اڑایا تھا؟ صحابہ کرام کا مذاق اڑایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کیا نازل کی کہ تم لوگوں نے اللہ اور ان کے رسول کا مذاق اڑایا ہے۔ آیات میں کیا آیا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا ہے۔ مقصود کیا ہے کہ اگر کسی ایمان والے کا، کسی دیندار شخص کا اس کے دین کی وجہ سے مذاق اڑایا جائے تو حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اس بندے کا مذاق نہیں اڑا رہا۔ تو یہ انتہائی سنگین عمل ہے اور اس سے دور رہنا چاہیے، کبھی بھی کسی ایمان والے کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اسی طرح ایک اور بات کہ جو ہم نے ابھی پڑھی کہ منافقین اور کفار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق کتنا گہرا ہوتا ہے، آپس میں ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایمان والوں سے ان کی لڑائی ہوتی ہے، ایمان والوں کو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپس میں وہ ان کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے بھی پڑھا کہ خلو الی شیاطینہم کہا گیا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی کہ منافقین جو ہیں وہ ان کا اصل مقصد، ان کا اصل غایت کیا ہوتی ہے کہ وہ کفر پر ہوتے ہیں اور اسی پر قائم رہتے ہیں اور ایمان والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بھی منافقوں کی ایک صفت ہے، اور یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہم پہچانیں، یعنی عملی طور پر اس پر عمل کیسے کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہم پہچانیں، ان کو سیکھیں اور اس کے مطابق پھر ہم اپنی زندگی کریں، اور ان لوگوں کو، منافقوں کو، تاکہ ہم پہچان سکیں، ان سے دور رہ سکیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ویمدہم، اور ان کو بڑھاتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، فی طغیانہم، ان کے طغیان میں، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ اختصار سے اس کا ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ جو ہے یہ فعل مضارع ہے، یستہزئ اللہ تعالیٰ یعنی مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یستہزئ بہم ان کا، یستہزئ بہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس آیت کے اس ٹکڑے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ جو اللہ کے ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پچھلی آیت میں کیا تھا کہ منافقین کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کا تو مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ مذاق اڑانا یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور یہ پیچھے جب ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 9 میں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، تو اس میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بعض صفات ایسی ہیں جو مقابلے میں ذکر کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مستقل طور پر یہ صفت بولنا یا اس کا تذکرہ کرنا یہ جائز نہیں۔ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ مذاق اڑانے والوں میں سے ہیں یا اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتے ہیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے جو اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کا جو مذاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کا معاملہ کرتے ہیں، وہ جائز ہے۔ جیسے کہ پچھلی آیت میں تھا کہ خادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو اللہ کے ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا وہاں پر بھی کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مکر کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ مکر کرنے والے ہیں۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، قید وہ بھی مکر سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی صفات ہیں کہ جو بالمقابل آتی ہیں، مستقل طور پر ان کا اللہ کے لیے بولنا وہ جائز نہیں۔ اور جیسے کہ ہم نے وہاں پر بھی ذکر کیا تھا کہ یہ اللہ کی صفات میں سے اللہ تعالیٰ نے جب خود بیان فرما دیا ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ہم ان صفات کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں جیسے ان کی شان کو لائق ہے۔ ہمیں اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے، نہ ہی ہمیں علم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جو اس آیت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ مذاق کیسے، جیسے ان کی شان کو لائق، اس سے آگے بڑھ کر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک عقیدے کے حوالے سے اس آیت کریمہ میں یہ ایک مسئلہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔